توبہ نے بیان کیا ان سے محارب بن دثار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے گھر رات کے وقت اترنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1801۔ حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ واپس ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے بھی ایڑ لگاتے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ حارث بن عمیر نے حمید سے یہ تلفظ زیادہ کیے ہیں کہ مدینہ سے محبت کی وجہ سے سواری تیز کر دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1802۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کے لیے آئے تو احرام کے بعد گھروں میں دروازوں سے نہیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ پھر اسلام لانے کے بعد ایک انصاری شخص آیا اور دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا، اس پر لوگوں نے لعنت ملامت کی تو یہ وحی نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے سے دیواروں پر چڑھ کر آؤ، بلکہ نیک وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1803۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے مالک نے، سمی سے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1804۔ زید بن اسلم نے خبر دی ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے۔ پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے نیچے اترے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب میں دیر کر کے دونوں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1805۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے کہ عبداللہ بن عمر فساد کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرے کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1806۔ جویریہ نے نافع سے بیان کیا انہیں عبید اللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حجاج کی لشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا، کیونکہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی نہر کی اور سر مڈا لیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو طواف کروں گا، لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھا، چنانچہ آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں، اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔
آپ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی 10ویں ذی الحج کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکہ پہنچ کر ایک طواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہ کھولنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1807۔ جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ کے کسی بیٹے نے ان سے کہا تھا کاش آپ اس سال رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ اسی اوپر والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1808۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر منڈایا اور ازواج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کو نحر کیا، پھر آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1809۔ سالم نے خبر دی، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سعی، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے جہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے، پھر قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1810۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی سر منڈانے سے پہلے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1811۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی کہ وہ اس سال مکہ نہ جائیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نحر کیا اور سر منڈایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1812۔ نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانے میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکے کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرے ہی کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دے لیا ہے۔ پھر مکہ پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1813۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید بن قیس نے، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غالباً جوؤں سے تم کو تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنا سر منڈا لے اور 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1814۔ مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جوئیں میرے سر سے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ جوئیں تو تمہارے لیے تکلیف دینے والی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سر منڈا لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ فرمایا کہ منڈا لے؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، آخر آیت تک۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 1 فرق غلے سے 6 مسکینوں کو کھانا دے، یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1815۔ عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے فدیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کی آیت اگرچہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم تم سب کے لیے ہے۔ ہوا یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، یا آپ نے یوں فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جہد مشقت تمہیں اس حد تک ہوگی، کیا تجھ کو 1 بکری کا مقدور ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 3 دن کے روزے رکھ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، ہر مسکین کو آدھا سا کھلائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1816۔ مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان جوؤں سے تمہیں تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا سر منڈا لیں۔ وہ اس وقت حدیبیہ میں تھے، صلح حدیبیہ کے سال، اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حدیبیہ ہی میں رہ جائیں گے، بلکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکے میں داخل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 6 مسکینوں کو 1 فرق یعنی 3 سا غلہ تقسیم کر دیا جائے، یا 1 بکری کی قربانی کرے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1817۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1818۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کعبے کا حج کیا اور اس میں نہ رفث یعنی شہوت کی بات منہ سے نکالی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1819۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور نہ شہوت کی فحش باتیں کی نہ گناہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1820۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا کہ میرے والد صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کا پتہ لگانے نکلے، پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن خود انہوں نے ابھی نہیں باندھا تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ میرے والد ابو قتادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا سامنے ہے، میں اس پر جھپٹا اور نیزے سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کبھی اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر رات گئے، بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام تعامن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام سقیہ میں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔
غرض میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے آپ ٹھہر کر ان کا انتظار کریں۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کھانے کے لیے فرمایا، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1821۔ علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا، لیکن ان کا بیان تھا کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہمیں غیقہ میں دشمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی، اس لیے ہم ان کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلے۔ پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو اسے دیکھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر جھپٹا اور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ امداد چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم سب نے اسے کھایا اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، اس لیے میں کبھی اپنا گھوڑا تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر میری ملاقات ایک بنی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، میں آپ سے طاحون نامی جگہ میں الگ ہوا تھا اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر کو مقام سقیہ میں آرام کریں گے۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان کا انتظار کیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گور خر کا شکار کیا اور کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی موجود ہے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1822۔ صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے ابو محمد نے، ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے 3 منزل دور مقام قاحہ میں تھے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے ابو محمد نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قاحہ میں تھے۔ بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے ہیں۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو ایک گور خر سامنے تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا کوڑا گر گیا اور اپنے ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں، اس لیے میں نے وہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد میں اس گور خر کے نزدیک ایک ٹیلے کے پیچھے سے آیا اور اسے شکار کیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ ہمیں بھی کھا لینا چاہیے، لیکن بعض نے کہا کہ نہ کھانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے تھے۔ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھا لو، یہ حلال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کہا کہ صالح بن کیسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے، اور وہ ہمارے پاس یہاں آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1823۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد ابو قتادہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کر کے نکلے۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو
جس میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ ہدایت دے کر راستے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کر جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ، پھر ہم سے آ ملو۔ چنانچہ یہ جماعت دریا کے کنارے چلی۔ واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گورخر دکھائی دیے۔ ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک مادہ کا شکار کر لیا۔ پھر ایک جگہ ٹھہر کر سب نے اس کا گوشت کھایا، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ گوشت بچا وہ ہم ساتھ لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب لوگ تو محرم تھے، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے گورخر دیکھے اور ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کا شکار کر لیا۔ اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، اس لیے جو کچھ گوشت باقی بچا ہے وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا، یا کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1824۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور انہیں صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ عنہ نے، کہ جب وہ ابوا یا ودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر کا تحفہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا تھا۔ پھر جب آپ نے ان کے چہروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا، واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1825۔ نافع نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لیے کوئی حرج نہیں۔ دوسری سند۔ اور امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1826۔ تیسری سند۔ اور ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے زید بن جبیر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم 5 جانوروں کو مار سکتا ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1827۔ چوتھی سند۔ اور ہم سے اسبغ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1828۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1829۔ ابراہیم نے اسود سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہونی شروع ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا۔ ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو۔
چنانچہ ہم اس کی طرف لپکے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے بچ گئے وہ بھی تمہارے شر سے بچ کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ منا حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے حرم میں سانپ مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1830۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو موذی کہا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1831۔ لیث بن سعید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے، ان سے ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ نے کہ جب عمرو بن سعید مکہ پر لشکر کشی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، امیر اجازت دے تو میں ایک ایسی حدیث سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث مبارک کو میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے پوری طرح اسے یاد کر لیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکے کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے، لوگوں نے نہیں، اس لیے کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز اور حلال نہیں کہ یہاں خون بہائے اور کوئی یہاں کا ایک درخت بھی کاٹے، لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال فتح مکہ کے موقع پر سے اس کا جواز نکالے تو اس سے یہ کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت ملی تھی، پھر دوبارہ آج اس کی حرمت ایسی ہی قائم ہو گئی جیسے پہلے تھی، اور ہاں جو موجود ہیں وہ غائب کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں۔ ابو شریح سے کسی نے پوچھا کہ پھر عمرو بن سعید نے یہ حدیث سن کر آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے بتایا، عمرو نے کہا، ابو شریح میں یہ حدیث تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم کسی مجرم کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ خون کر کے اور نہ کسی جرم کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ خربہ سے مراد خربہ بلیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1832۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مکے کو حرمت والا بنایا ہے، مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اس لیے میرے بعد بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ میرے لیے صرف ایک دن گھڑی بھر حلال ہوا تھا، اس لیے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے تاکہ اصل مالک تک پہنچا دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کی اجازت دیجیے کیونکہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے قبروں کے لیے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے۔ خالد نے روایت کیا کہ اکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی جانور سائے میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے سائے سے بھگا کر خود وہاں قیام نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1833۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت فرض نہیں رہی لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شہر مکے کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی، اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھر کے لیے
فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی۔ اب ہمیشہ یہ شہر اللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے، پس اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ اس کے شکار ہانکے جائیں، اور اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر ایک گھاس کی اجازت تو دے دیجئے، کیونکہ یہاں یہ کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1834۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، پہلی بات میں جو عطا بن ابی رباح سے سنی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم تھے اس وقت آپ نے پچھنا لگوایا تھا۔ پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے طاؤس نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ان دونوں حضرات سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ متکلم عمرو ہیں اور دونوں حضرات سے مراد عطا اور طاؤس رحمہ اللہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1835۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے علقمہ بن ابی علقمہ نے، ان سے عبد الرحمن ایرج نے اور ان سے ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ محرم تھے اپنے سر کے بیچ میں مقام لہی جمل میں پچھنا لگوا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1836۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1837۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنو، نہ پجامے، نہ عمامے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ احرام کی حالت میں عورتیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں۔ لیس کے ساتھ اس روایت کی مطابقت موسیٰ بن عقبہ اور اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جویریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے۔ عبید اللہ رحمہ اللہ نے ولا ورس کا لفظ بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے۔ اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے۔ اور لیس بن ابی سلیم نے مالک کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے حکم نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گردن گرا کر توڑ دی اور اسے جان سے مار دیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل اور کفن دے دو، لیکن ان کا سر نہ ڈھکو اور نہ خوشبو لگاؤ، کیونکہ قیامت میں یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1839۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے، انہیں ان کے والد نے کہ عبداللہ بن عباس اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی 2 لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے۔ ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، آپ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا۔ اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لائے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1840۔ عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے جابر بن زید سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پاجامہ پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1841۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیص، عمامہ، پاجامہ اور برنس، کنٹوپ یا باران کوٹ نہ پہنے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا ورس لگی ہو، اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے، البتہ اس طرح کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1842۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے جابر بن زید نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میدان عرفات میں وعظ سنایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے، اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1843۔ عبید اللہ بن موصلی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسرائیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا تو مکے والوں نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر ان سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکے میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1844۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا، نجد والوں کے لیے قرن منازل کو اور یمن والوں کے لیے یلملم کو۔ یہ میقات ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام ملکوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکہ آئیں اور حج اور عمرے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ ان حدود کے اندر ہوں تو ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں، یہاں تک کہ مکہ والوں کی میقات مکہ ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1845۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب زہری نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تو ایک شخص نے خبر دی کہ ابن قتل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1846۔ صفوان بن یعلی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جو جبہ پہنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا اسی طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگے تو تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو؟ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر وہ حالت جاتی رہی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرے میں بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1847۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تھا، دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1848۔
سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میدان عرفات میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دو اور احرام ہی کے 2 کپڑوں کا کفن دو، لیکن خوشبو نہ لگانا، نہ اس کا سر چھپانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک کہتے اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1849۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن توڑ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دے کر 2 کپڑوں احرام والوں ہی میں کفنا دو، لیکن خوشبو نہ لگانا، نہ سر چھپانا اور نہ حنوط لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک پکارتے ہوئے اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1850۔ سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا کہ اس کے اونٹ نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی، وہ شخص محرم تھا اور مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ اسے پانی اور بیری کا غسل اور احرام کے 2 کپڑوں کا کفن دیا جائے، البتہ اس کو خوشبو نہ لگاؤ، نہ اس کا سر چھپاؤ، کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1851۔ ابو ایوانہ وضاح یشکری نے بیان کیا، ان سے ابو بشر جعفر بن عیاس نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے تو حج کر۔ کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، پس اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1852۔ ابو عاصم نے ابن جریر سے بیان کیا، انہوں نے کہا ان سے ابن شہاب نے، ان سے سلیمان بن یسار نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند سے امام بخاری نے کہا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ حج جو اس کے بندوں پر ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو بھی پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بھی بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1853 1854۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی، فضل رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے۔ اس عورت نے کہا، اللہ کے فریضہ حج نے میرے بوڑھے والد کو اس حالت میں پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1855۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منا میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1856۔
شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر مینا میں آیا، اس وقت میں جوانی کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے۔ میں پہلی صف کے ایک حصے کے آگے سے ہو کر گزرا، پھر سواری سے نیچے اتر آیا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا۔ یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1857۔ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے محمد بن یوسف نے اور ان سے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا، میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1858۔ قاسم بن مالک نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سنا، وہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، صائب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ یعنی بال بچوں میں حج کرایا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1859۔ احمد بن محمد نے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1860۔ عائشہ بنت طلحہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزووں میں جایا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جہاد حج ہے، وہ حج جو مقبول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا ہے، حج کو میں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1861۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں ذی رحم محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1862۔ حبیب معلم نے خبر دی، انہیں عطا بن ابی رباح نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان رضی اللہ عنہا انصاریہ عورت سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کی کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے لیے تھے، ایک پر تو وہ خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس روایت کو ابن جریج نے عطا سے سنا، کہا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبید اللہ عبد الکریم سے روایت کیا، ان سے عطا نے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1863۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے زیاد کے غلام قضا نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں، یا یہ کہ وہ یہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے
اور کہتے تھے کہ یہ باتیں مجھے انتہائی پسند ہیں، یہ کہ کوئی عورت 2 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی ذو رحم محرم نہ ہو، اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھے جائیں، نہ عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے اور نہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے، اور نہ 3 مساجد کے سوا کسی کے لیے کجاوے باندھے جائیں، مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصیٰ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1864۔ مروان فزاری نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبے کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں۔ پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1865۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل چلیں اور سوار بھی ہو جائیں۔ یزید نے کہا، ابو الخیر ہمیشہ عقبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1866۔ ابو عبد الرحمن احول عاصم نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی جبل عیر سے سور تک۔ اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالی اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1867۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو۔ لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑ دی گئیں، ویرانے کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا، کھجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کاٹ دیے گئے، اور وہ درخت قبلے کی طرف بچھا دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1868۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے پاس آئے اور فرمایا، بنو حارثہ، میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1869۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے اعمش نے، ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے سوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور کوئی چیز شرعی احکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ آئر پہاڑی سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے، جس نے اس حد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں
دوسرے مسلمان نے بدعہدی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل، اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1870۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے ابو الحباب سعید بن یسار سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1871۔ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباس بن سہل بن سعد نے اور ان سے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طابہ آ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1872۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب ظاہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مدینہ میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1873۔ سعید بن مسیب نے خبر دی، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور درند اور پرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مدینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ آخر سنیت الوداع تک جب پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1874۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ عراق واپس لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1875۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1876۔ فضل بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1877۔ عروہ نے خبر دی اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے، پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح
تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی مطابقت معمر اور سلمان بن کثیر نے زہری کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1878۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا نے، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1879۔ نعیم بن عبداللہ المجمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1880۔ اسحاق نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1881۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینے میں داخلہ تو حرام ہوگا، مدینہ سے اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا، یہ لوگوں میں ایک بہترین نیک مرد ہوگا، یا یہ فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا، کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، واللہ اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1882۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی۔ دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میری بیعت توڑ دیجئے۔ 3 بار اس نے یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر فرمایا کہ مدینہ کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1883۔ عبداللہ بن یزید نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے، یہ منافقین تھے۔ پھر بعض نے تو یہ کہا کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے، اور ایک جماعت نے کہا کہ قتل نہ کرنا چاہیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1884۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے یونس بن شہاب سے سنا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینے میں اس سے دگنی برکت کر۔ جریر کے ساتھ اس روایت کے مطابق عثمان بن عمر نے یونس کے واسطے کے ساتھ کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1885۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے،
اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے ایڑ لگاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1886۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر مسجد نبوی سے قریب اقامت اختیار کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ مدینہ کے کسی حصے سے بھی رہائش ترک کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ چنانچہ بنو سلمہ نے اپنی اصلی اقامت گاہ میں ہی رہائش باقی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1887۔ خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1888۔ ابو اسامہ نے کہا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے، کاش میں ایک رات مکے کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوتی، کاش ایک دن میں مہنا کے پانی پر پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ کہا کہ اے میرے اللہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف مردودوں پر لعنت کر، انہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اس وبا کی زمین میں نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو جحفہ میں بھیج دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آ گئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وبا والی سرزمین تھی۔ انہوں نے کہا، مدینہ میں بدحان نامی ایک نالے سے ذرا ذرا بدمزہ اور بدبودار پانی بہا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1889۔ لیث نے بیان کیا، ان سے خالد بن یزید نے، ان سے سعید بن ابی ہلال نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے، جو فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1890۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نے، ان سے ان کے والد مالک نے اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1891۔ اسماعیل بن علی نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ رحمہ اللہ کو ابتدائے اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1892۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے اور ان سے اوراق بن مالک نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبر دی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1893۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔ جامع بن راشد نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ، آزمائش و امتحان ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڈ آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے کہا، آپ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہاں، بالکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1895۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہل نافع بن مالک نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898۔ ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولا ابو سہیل بن ابی انس نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ سالم نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔